السلام علیکم۔ من مرضی کا ریویو ہونے والا ہے، ٹی وی پہ پوسٹ لگا دیا ہے، آپ دیکھیے اور کامنٹ کیجیے اور غور سے سنیے۔ اس کا ریویو ہونے والا ہے، یہ ڈرامے کا نام ہے من مرضی، اور یہ جیو کی پیشکش ہے، جیو ٹی وی کی۔ یعنی اب شروع ہوتا ہے۔ اب وہ ایسا ہے کہ یہ سوجا، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جس کے ساتھ یہ منشا صاحب کا کانٹا جڑا ہوا ہے، یہ اپنا نکاح کے ٹائم پہ ہی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے سارا کام کرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے اس کے پاس، اور وہ زبردستی جو ہے چھاپہ مار فوج کی طرح اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے۔ ادھر گھر کمرے سے یا ادھر سے باہر نہیں جاتی۔ وہ لاکھ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا میزانی، اس کی بات مانتی نہیں وہ۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آتا ہے سوجا صاحب، کیونکہ ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کہ بولا یہ ضد لے کے بیٹھی ہے اور یہ اس کا دماغ جو ہے اس طرح ہم صحیح نہیں کر سکے گے، نہ اس کو سیدھا راستے پہ۔ تو اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، نانا جان کے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ میں ضرور بات کروں گا، اور میرا وعدہ ہے تم جب تک ادھر جاؤ گی میں راضی کر کے پھر آ جاؤں گا۔ یعنی اس کو ڈوز دیتا ہے، اور ظاہری بات ہے جذباتی انسان بہت جلدی ڈوز کھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ منسا صاحب جو ہے ادھر سے اس کے ساتھ جو ہے راضی ہو جاتی ہے کہ ہاں گھر پہ جاؤں گی میں۔ اور اس طرح وہاں پہ جب ہلپلی مچتی ہے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، اور خاص طور سے یہ حمزہ کی جو ماں ہے اس کے پریشان، یہ بھی اس کا باپ بھی پریشان، کیا کرے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ بھاگ گئی ہے، فلاں سب جگہ شور ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا باپ جو ہے اپنا زارا کا سگا باپ نہیں ہے لیکن پالا کے زارا، تو سوچتا ہے کہ یہ ایک بات ہے، عزت تھوڑی سی رہ جائے گی، تو وہ تو کہیں بولے گئی بھینس پانی میں، تو اس نے فوراً جو ہے زارا کا نام لیا اور اس کی بیگم کو بھی راضی کیا اور اس کی بہن کو بھی راضی کیا کہ آپ جو ہے اب جو ہے اس طرح کرنا پڑے گا میرے خاطر، کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میرا جو ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کی بہن ہوتی ہے، کسی طرح چڑچڑی ہوتی ہے لیکن مان جاتی ہے، تو کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب وغیرہ، وہ 5 لاکھ یہ لاکھ کر کے اس کا زہرا کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اب وہ حمزہ بھی پریشان، کرتا مرتا کیا نہ کرتا، اس کو دیکھتا ہے اسکول میں ادھر کو ملتی نہیں ہے، بہرحال تو اس کے پاس ہوتی ہے سوجا ڈاکٹر کے پاس، اور اس طرح اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ زہرا کا۔ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سانس لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صاحب اس کو بہلا پھسلا کر اگر لے آتا، کہتا نہیں میں ضرور آؤں گا، اور اس کو جو منطق اس کی سمجھ میں آئی اسی طرح اس کو ڈیل کرتا ہے اور اپنی گاڑی میں لے آتا ہے۔ جب لے آتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے، حمزہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ آئی، تو کہہ رہے کہ یہ تو میرا وہ ہے جہاں کام کرتا ہوں نا، وہ ہے اپنے سوجا ڈاکٹر صاحب ہیں۔ وہ کہاں گئے تھے؟ تو وہ بہانہ کرتی ہے میں تو بیوٹی پارلر گئی تھی، میں تو وہاں گئی تھی، میرا پیسہ خراب ہو رہا تھا، میں وہاں لیٹ ہو گئی، اس کا کوئی مر گیا، وہ چلے گئے، بس بہانہ کر کر کے، اور ایسے عقل مندوں کو بے عقل کر دیا اس نے۔ اور وہ اس کی ماں حمزہ صاحب کی، وہ بھی یہی ہے، بس اسی کے پیچھے سارا نزلہ گراتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے نا، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، تو اسی کو بولتی ہے اسی کی وجہ سے ہی۔ بہرحال جب یہ آتی ہے تو پھر ڈرامہ کرتی ہے، کہتی ہے میں تو بول کے گئی تھی، پھر اسی پہ الزام لگا دیتی ہے کہ زہرا کو کہہ کے گئی تھی میں تو، دیر ہو جائے گی بھائی میرے کو، یہ وہ کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہے، میرے کو کب تم نے کہا؟ وہ اس کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک انسان کا کوئی سنے نا تو اس کا کیا ہو، وہ تو نکاح بھی ہو گیا، ادھر سب ہو گیا، اور یہ صاحب جو ہے ہمارے حمزہ صاحب، وہ بھی ہیں تم نے یہ اس کو بتایا تھا تو تم نے ہمیں بتایا نہیں ہیں، اب وہ بھی اوں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس کا جھوٹ کوئی پکڑ نہیں رہا۔
सियाणी है ना, मेरा इस तरह करके वो क्या होगा बस यही कहते रहते हैं। बोला अब तो हो गया, फलाना हो गया, ढीकना हो गया। तो ये सियाणी करके ना अपने आप को बेहोश कर लेती है। ड्रामेबाज तो है ही, और उसने वो ड्रामा करना था। बेहोश हो जाती है, जब उसको पता लगता है कि जमजा का निकाह हो चुका है, तो फिर बेहोश हो गई, और उसके बाद फिर जागती है कि मेरा तो सर चकरा रहा है, मेरा ये यार, क्योंकि इसको यहाँ से निकाह तो करना नहीं था इससे, हमजा से तो ये निकाह नहीं करना था, जब भी तो भागी थी ना। और ड्रामा कर रही है कि थोड़ा दिन गुजरा है तो वो आ जाएगा इधर। अब अगली किस्त में देखेंगे वो डॉक्टर साहब सोजा साहब आते हैं या नहीं आते, फिर इस पर पता लगेगा कि कितने 100 होते हैं। या उसके बाद उसके ये चक्कर हो गया, और उसके बाद ये जो अपना क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब तो चले गए ना, और उसको वैसे रमज़ान ने देख तो लिया, लेकिन उसने बहाना ये किया कि मैं इस फार्म में काम करती हूँ, मेरे को छोड़ने आए थे। और उसने ऐसा बहाना किया कि वो सब जो अकल बनते हो सब बेवकूफ़ बन गए, हाँ 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 करते रहे, उसी पे इल्ज़ाम लगाते रहे। और क्या, अब अगली किस्त में देखो भाई कि और क्या है कि वो डॉक्टर साहब आते हैं इसको लेने, और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो पहले ही कहीं इसका कांटा बंधा हुआ है, और उसने बड़ी चालाकी से इसको छोड़ा और इतनी आसानी से घर पे नहीं आने दे गई। बहरहाल जो भी है, हमजा साहब के दिल में भी थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि वो मोहब्बत करता था उससे, इसलिए कि ऐसा वैसा। बहरहाल अब अगली किस्त में देखिए इन्होंने, इसने जो पासा पलटा है, कि इसका पासा इसी पे जाएगा या नहीं, समझे। अब तो उसका निकाह हो गया ना, और फिर उसकी माँ भी कहती हो इसको ऐसा करो, 3 लफ्ज़ बोलो ना, इसको तलाक दे दो, फिर इसका निकाह भी करा देते। बताओ, सोने पे सुहागा, एक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी कि जिसका कोई नहीं अगर है, चलो खुदा तो है ना। तो ये ऐसा होता है हमारे माशरे में। अच्छा 81 की ड्रामा बड़ा बम्बाट हो रहा है, मुझे बहुत पसंद है और बड़ा मानी खेज़ है, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे को, और मैं भी कमेंट्स में खुश होऊंगा। ठीक है, अब चलें, बस ये कहानी का आज यही था। अगली किस्त में देखेंगे ये मंशा साहब का क्या हाल है, और हमजा साहब का क्या हाल है, डॉक्टर साहब का क्या हाल है, और ज़ोहरा साहब का क्या हाल है। ये हाल ही सब देखने के लिए आप दूसरी किस्त देखिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।